آج کا خداوند کا کلام ہے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 8ویں آیت۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، کیونکہ چونکہ ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں کہ برا کی شادی آ پہنچی، اور بہت سے دنیا میں اس بات پہ بحث کی جاتی ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اور پہچان نہیں کر پا رہے، اور اپنی حکمت اور اپنی سمجھ کے ساتھ وہ برا کی شادی کسی کے ساتھ بھی کروانے کے لیے کہ اس کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ ہوگی، تو کچھ لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو 5 کنواریاں ہیں جو کہ عقل مند ہیں ان کے ساتھ ہوگی، اور کچھ یروشلم کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور کچھ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو اسرائیل میں جو یہودی ہیں ان میں اچھا جن کا اس وقت کا آخری زمانے کے لوگوں کا مسیح یسوع پر جب ایمان آ جائے گا تو ان کے ساتھ ہوگی۔ تو جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں ہیں۔ کیا خدا کا کلام اس طرح کا ہے؟ خدا کی بات ایک ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں۔ خدا کی باتیں طرح طرح کی نہیں ہیں، خدا کی بات ایک ہے، لیکن سب کے یہاں پر اپنے اپنی تعلیم اور اپنی اپنی حکمت اور اپنے اپنے علم کے ساتھ اس چیز پر بحث کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے متفق نہیں کرتے، بلکہ ایک ویڈیو ڈالتا ہے تو وہ پھر دوسرا اس کے مخالف ویڈیو ڈال کے کہتا ہے کہ فلاں شخص اس کے برخلاف بول رہا ہے، اور اس طرح کی بحث چل رہی ہے۔ چونکہ برا کی شادی آ پہنچی ہے تو خدا کا یہ کلام آخری زمانہ کے لیے ہے، اور لوگ اس پر طرح طرح کی بحث مباحثہ میں لگے ہیں۔ کرنا یہ چاہیے کہ ان کو خدا کے روح سے اور خدا کے روح کے وسیلہ سے خدا سے پوچھنا چاہیے اور خدا سے سمجھنا چاہیے، تاکہ خدا کا روح ان کو خود ہدایت کرے اور ان کو تعلیم دے کہ سچ اور برحق ایک بات کون سی ہے۔ اگر طرح طرح کی باتیں ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی ایک بات ٹھیک ہوگی۔ ہم وہ ایک بات سیکھنے کے لیے کہ کون سی بات ایک ٹھیک ہوگی، وہ ہم خدا کی تعلیم میں سے اور خدا کے کلام میں سے اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا کی سوچ کس طرح سے کام کرتی ہے، خدا کے روح کے پھل کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور خدا نے کس طرح سے اپنے پھلوں سے حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے آپ کو، جو کہ خدا محبت ہیں، اس پھل کو ظاہر کیا ہے، اور اس پھل میں کیا کیا پایا جاتا ہے، جو کہ ہم پچھلے کلام میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ خدا کا پھل محبت، جو کہ ایک پھل ہے، اس کے اندر سے طرح طرح کی محبتیں نکلتی ہیں، جن محبتوں کو ہم رشتہ کہتے ہیں، اور ان رشتوں کے بھی آگے سے نام دیے گئے ہیں۔ اب پچھلے ہم نے کلام میں سیکھا تھا کہ ایک آدمی، ایک انسان، وہ مرد ہے یا عورت، جو کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ زمین پر 2 جینڈرز ہیں لیکن آسمان پر نہیں ہیں، لیکن آسمان پر ایک جینڈر ہے جو کہ مرد کا ہے، عورت کا اوپر جینڈر نہیں ہے۔ اس پہ میں تعلیم بعد میں دوں گی۔ اس کی وجہ ہے خدا کی روح، کہ خدا کی روح کیسی ہے، اور روح کی وجہ سے خدا کا جو جینڈر ہے وہ مرد ہے، مین ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا سن آف مین۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اوپر آسمان پہ ایک جینڈر ہے، مرد، وہ خدا کا ہے، اور خدا نے آسمان پر ابھی تک اور دوسرا جینڈر متعارف نہیں کرایا۔ خدا نے دوسرا جینڈر زمین پر متعارف کرایا۔ کیوں کرایا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ عورت کے جینڈر کو متعارف کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ بہت زیادہ ضروری تھا؟ ہاں، یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پچھلے کلام میں دیکھا کہ محبت ہے، اور محبت کے اندر سے طرح طرح کی رشتے نکل رہے ہیں، اور رشتوں کے لیے جو شرائط موجود ہیں، ہر رشتے میں ان 2 انسانوں کا
موجود ہونا لازمی ہے. جب تک دو انسان موجود نہیں ہوں گے وہ رشتہ ناممکن ہے, اس کو نبھایا نہیں جا سکتا. ایک اکیلا آدمی, ایک اکیلا انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں کسی کا فلاں لگتا ہوں, کیونکہ لگنے کے لیے کسی اور انسان کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے دوسرا انسان, دوسرا شخص موجود ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کی یہ ایک مضبوط اور بنیادی شرط ہے کہ کسی اور انسان کا ہونا زندگی میں لازمی ہے. اگر دوسرا انسان یا دوسرے انسان آپ کی زندگی میں یا دنیا میں نہیں ہوں گے تو رشتے نہیں بن سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ رشتے انسانوں سے ہی بنتے ہیں اور ایک انسان رشتہ نہیں بنا سکتا. رشتوں کے لیے زیادہ سارے انسان ہونے چاہیے. یہ ہم پہلا نقطہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس کی شرائط ہے کہ دو انسان کے ساتھ انسان, دوسرا انسان لازمی ہے. دوسری بات ہم یہ سیکھیں گے, ہر رشتے میں انسانوں کا نمبر, گنتی فرق ہوتی ہے. جیسا کہ گنتی یعنی نمبر, باپ کا نمبر اولاد کے لیے, بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کتنا نمبر باپ کا ہونا چاہیے, کتنے عدد ہونے چاہیے. بچوں کے لیے باپ کا عدد صرف ایک ہی ہونا چاہیے, جس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا نے ہمیں بتایا کہ رشتے تو ہوں, انسان بھی ڈھیر سارے ہونے چاہیے, لیکن ہر رشتے کے تعداد, عدد اور نمبر ہر رشتے کی مختلف ہے. جیسے باپ رشتے میں جب باپ کہا جاتا ہے تو اس کا عدد سنگولر میں ہونا چاہیے, آپ اس کو جمع میں, پلورل میں نہیں ڈال سکتے. اس رشتے کے لیے, باپ کے رشتے کے لیے عدد جو ہے وہ واحد کا ہوتا ہے. آپ اس کو گنتیوں میں نہیں ڈال سکتے, میرے 10 باپ ہیں, میرے 5 باپ ہیں, کیونکہ رشتے نبھا رہے زیادہ لوگ ہونے چاہیے, زیادہ انسان ہونے چاہیے. ایسا ہرگز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شرائط اور پرہیزگاری کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ اور محبت کے یہ پھل باہر نکلتے ہیں. تعداد اور عدد کا ہونا پرہیزگاری کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم جب اپنے اولاد ہو کر ماں باپ کی طرف دیکھیں گے تو ہماری چاہت پرہیزگاری اور اس شرائط سے باہر نکلے گی اور ہم کہیں گے نہیں, ہمارا باپ ایک ہونا چاہیے. یہ قانون کس نے ہمارے دل اور دماغ میں ڈالا؟ وہ محبت جس میں پہچان بھی پائی جاتی ہے, شرائط بھی پائی جا رہی ہیں. وہ محبت ہمیں اکساتی ہے اور بتاتی ہے حکمت کے ساتھ کہ باپ ایک ہونا چاہیے, اسی میں تیری عزت ہے. آمین. اس کا مطلب ہے رشتے اگر عدد کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے تو اس میں عزت نہیں پائی جائے گی, اس میں بےعزتی, رسوائی اور گناہ آ جائے گا. اب خدا ہمیں یہ پہچان کہاں سے دے رہے ہیں؟ اگر خدا یہ دنیا نہ تخلیق کرتے تو ہمیں یہ پہچان نہیں آنی تھی کہ بچے باپ کے لیے ایک عدد مانگ رہے ہیں, اسی میں بچوں کی عزت اور غیرت ہے. اور یہ حکمت باپ کے پاس ہے, اور باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس رشتے کی قانون کو کے دائرے میں رہ کر پرہیزگاری میں یہی جانتا ہے کہ میں اکیلا باپ ہوں. آمین. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹا, لیکن باپ جو ہے وہ اپنے اندر محبت کا جو دوسرا رشتہ محسوس کرتا ہے وہ ہے اولاد. لیکن اولاد کی جب شرائط اس رشتے میں کتنی ہونی چاہیے؟ کیا اولاد اگر زیادہ ہو جائیں اور اس کا عدد ایک سے زیادہ ہو جائے, واحد سے جمع ہو جائے, تو کیا یہ گناہ
बनता है? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब है औलाद का रिश्ता अदद पर इस्तवार नहीं है। औलाद की जो रिश्ते की शर्त है नंबर की, अदद की, उसका कोई उसकी हद नहीं है। किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी का 1 है। लेकिन बे औलाद जो है, जिसकी औलाद ना हो, अदद होना लाजमी है, क्योंकि रिश्ता बग़ैर नंबर के नहीं है। बेशक वो नंबर अदद 1 हो या ज़्यादा हो, लेकिन अदद होना लाजमी है। किसी की 1 भी औलाद होगी तो वो उस रिश्ते को पूरा कर सकता है। इसका मतलब है अदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर औलाद में हम देखते हैं कि अदद का कोई भी जो है वो हद हमें खुदा ने नहीं बताई, सिखाई कि ऐसा हो। इसका मतलब है कि अदद यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन बाप का अदद मौजूद है 1। ठीक है, अभी हम अदद सीख रहे हैं कि किस तरह से रिश्तों में अदद पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो बाप अपनी औलाद का अदद, औलाद की कोई अदद महदूद नहीं है। इसी तरह बहन भाई जितने मर्जी यानी अदद नहीं है। इस रिश्ते में जो कि बहन भाइयों का रिश्ता है, उसकी भी शर्त में ये मौजूद है कि उसका अदद जितना मर्जी हो सकता है। आपके 5 बहनें भी हो सकती हैं, आपके 5 भाई भी हो सकते हैं, आप 10 बहन भाई भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसी बहन भाई के रिश्ते में एक और अदद, जो कि आप खूनी रिश्ता नहीं भी रखते तो आप गैरों को भी बहन भाई बना लेते हो। इसका मतलब है कि बहन भाइयों का रिश्ता बहुत ज़्यादा वसी है, बहन भाइयों का रिश्ता। इसी तरह बाप जब अपने बेटे के अलावा औलाद का रिश्ता गैरों के साथ, जिनका खून के साथ नहीं बनता रिश्ता, ब्लड रिलेशन नहीं होता, उसका भी कोई अदद नहीं है, उसका भी कोई शुमार नहीं है। यानी इस रिश्ते में भी शुमार नहीं है। बाप बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर सकता है, जिसको ले पालिक औलाद कहा जाता है, और वो सारी औलाद उस एक को बाप कहती है। यानी हर रिश्ते के अदद मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अब हम सहेलियां या दोस्त यार बनाते हैं, तो क्या इस रिश्ते में भी, जो कि खून का रिश्ता नहीं है, और मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि ये जो रिश्ता है जो हम जीते हैं दोस्तों वाला, इसके साथ आप इकट्ठे एक घर में नहीं रहते, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि मोहब्बत में पाया जाता है कि आप उसको दोस्त बनाते हो, सहेली बनाते हो। ये कहाँ से है? ये एक रिश्ता नहीं, लेकिन ये मोहब्बत का एक छोटा सा रिश्ता भी आप कह सकते हो, लेकिन ये वो रिश्ता नहीं कि आप इसको घर ले आओ। इस रिश्ते में भी कोई अदद शुमार नहीं है। आप जितने मर्जी दोस्त बनाते जाओ, आप जितनी मर्जी सहेलियां बनाते जाओ। अब हम इसके अलावा वो रिश्ते देखते हैं जिसमें हम देखते हैं फुफ्फो हैं, चाचू हैं, मतलब ताया है, और मासों हैं, और मामू हैं, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, कितने और रिश्ते खुदा ने हमें दिए हैं, जिसमें हम कहते हैं हमारे 5 ताया हैं। कोई अदद नहीं, 10 भी हो सकते हैं, शुमार नहीं। इसी तरह चाचा के लिए ले लो, मेरे 3 चाचा हैं, मेरी 5 फुफ्फो हैं, मेरे इतने मामू हैं, मेरे इतनी मासों हैं, ठीक है, इतने हमारे कज़न्स हैं, तो इसका भी शुमार नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो शराइत रखी हैं, ये हमें इस दुनिया से
तजर्बे से खुदा ने सिखाई हैं कि हर रिश्ता जो मोहब्बत के फल में से बाहर निकल रहा है, उस रिश्ते में शराइत तो हैं कि एक इंसान के साथ ही रिश्ता रख सकता है। पहली बात, इंसान के साथ रिश्ता रख सकता है, जानवर के साथ नहीं, पेड़ों के साथ नहीं, फूलों के साथ नहीं, पत्तों के साथ नहीं, दरख्तों के साथ नहीं, पत्थर के साथ नहीं, लकड़ी के साथ नहीं, उसके लिए इंसान। दूसरा, वो इंसान जो आपस में रिश्ते रखेंगे, उन इंसानों का अदद और शुमार खुदा ने बताया हुआ है और उनकी शराइत हम इंसान पूरी करते हैं तो ही वो रिश्ता पाक है। अगर हम इन अदद से बाहर निकल जाएंगे जो खुदा ने बनाई है, इन शराइत जो इस अदद की शर्त है उसमें से बाहर निकल जाएंगे तो वो रिश्ता गुनाह में बदल जाएगा। आमीन, ये गुनाह बन जाएगा। जैसे सिखाने के लिए कहने लगी, अगर एक औरत एक मर्द करती है जिसमें से उसके बच्चे हैं और फिर दोबारा वो औरत एक और आदमी से शादी कर लेती है, तो बच्चे क्या कहेंगे कि ये हमारा दूसरा बाप है, ये हमारा तीसरा बाप है, ये हमारा चौथा बाप है। तो वो क्योंकि उसने अदद की शर्त में से बाहर निकल गई है, इसलिए वो औरत ने क्या किया है? गुनाह किया है। तो हमें कैसे पता चलता है ये गुनाह है? क्योंकि हमें खुदा से पता चलता है, खुदा की तालीम से जब पता चलता है, और बाइबल मुकद्दस में से पता चलता है कि ये गुनाह है। क्यों पता चलता है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें ये बताया है कि मियाँ बीवी एक हैं और जो उनके बच्चे हैं वो उन्हीं एक मियाँ बीवी को माँ और बाप कहते हैं। जो इस अदद से बाहर निकलता है वो गुनाह करता है। इसका मतलब है खुदा ने इस दुनिया से हमें ये तमीज़ सिखाई है, ये फ़र्क सिखाया है, और अगर हम इन शराइत में से बाहर निकलते तो वो गुनाह है। लोग बातें करेंगे, इसमें बेइज्जती है। उस औरत को या उस मर्द को जो एक औरत के बाद और भी औरतें रखता है और बच्चों को सिखाता है, ये तेरी दूसरी माँ है, ये तेरी तीसरी माँ है, ये चौथी माँ है, इसका मतलब है वो उस अदद में से बाहर निकल जाता है। जब वो उस अदद में से बाहर निकलेगा तो ये गुनाह है। तो हम कैसे कहते हैं ये गुनाह है? हमें कहाँ से पता चला ये गुनाह है? अगर बहन भाई ज़्यादा हो सकते हैं, औलाद ज़्यादा हो सकती है, तो शौहर के बीवियाँ भी ज़्यादा हो सकती हैं, बीवी के मेरे शौहर भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब है हर रिश्ते का अदद फ़र्क तरीके से है, और उसकी पाबंदियाँ करना और उसमें रहना परहेजगारी के साथ, ये पाकीज़गी है। रिश्ते पाक हैं, वो कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते जो खुदा ने बनाए वो पाक हैं। क्यों पाक हैं? क्योंकि खुदा में से निकलें। खुदा में से कहाँ से निकलें? बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और ये मोहब्बत के रिश्ते हैं जो बाहर निकले हैं। और जो बाहर निकले हैं, जब खुदा में से बाहर निकले तो खुदा पाक है। तो खुदा में से जो कुछ निकलेगा बाहर वो पाक है। तो मोहब्बत में से रिश्ते बाहर निकले, इसका मतलब तमाम रिश्ते पाक हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी पाक है। आमीन। इसको आप गुनाह ना समझें। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, और लोग ये इस तरह की बातें करते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो हो, ये तो ठीक नहीं है। ज़मीन के लिए नहीं, मैं आसमान की बात करी, क्योंकि हम बरा की शादी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब बरा की शादी आ जाती है तो वो इस रिश्ते को बुरा ख्याल सोचना शुरू हो जाते हैं, इसको बुराई समझना शुरू हो जाते हैं, इसको गुनाह समझना शुरू हो जाते हैं, इसको अच्छा नहीं समझते, इसको कबूल नहीं करते। अब हम आ जाते हैं वो अदद जो मियाँ बीवी के अंदर खुदा ने रखा है। अब हमें ये अदद कहाँ से पता है? बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में लिखा है, जो मैंने पीछे भी बयान किया। लेकिन आज हम चूँकि रिश्तों में अदद सीख रहे हैं, तो इस रिश्ते में जो मियाँ बीवी का रिश्ता खुदा ने बनाया है, और मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया के तख्लीक ही से खुदा ने ये रिश्ता खुद मुतारिफ़ कराया है। आदम के पास कुदरत नहीं है कि वो अपनी बीवी को खुद बना ले, खुद ही सोच ले, और अगर वो सोच भी लेता, उसके अंदर से ये मोहब्बत उभरती भी, तो वो अपने लिए नहीं बना सकता था। एक खुदा ही ने अपनी कुदरत से औरत को बनाया है, तख्लीक किया है, और ये जेंडर
خدا ہی زمین پر لے کر آئے ہیں. آمین. تو یہ جینڈر بھی خدا نے انٹروڈیوس کرایا. یہ جینڈر آسمان پر نہیں تھا, یہ جینڈر زمین پر پہلی دفعہ بنا ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا, اس رشتے کے پرہیزگاری میں عدد کتنے ہیں؟ خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ پہلی بات ہے مانند ہونا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مانند میں بہت سی تعلیم موجود ہے. مانند کا مطلب وہ انسان ہے تو وہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے, اگر جانوروں میں دیکھیں تو وہ جانور ہے تو دوسرا جانور بھی اسی نسل کا ہونا. شیر ہے تو شیرنی ہی, اس کے ساتھ مرغی نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, انسان ہے تو اس کے ساتھ انسان ہی ہونا چاہیے, لیکن اپوزٹ جینڈر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب یہ رشتہ بنایا, اس رشتے کے میں کتنے عدد ڈالے؟ خدا نے کتنے آدم لیے تھے؟ 5. پہلے ایک آدم بنایا, پھر دوسرا بنایا, پھر تیسرا بنایا, پھر چوتھا بنایا, پھر 5واں آدم بنایا. 5 آدم بنائے کہ چلو اب میں اس کے لیے ایک عورت بنا دوں. ایسا ہوا؟ ایک آدم, اس کی مانند کا مطلب ہے ایک انسان, ایک ہی انسان باہر. آپ مانند کو بھی سیکھیں کہ اس مانند میں کیا پایا جاتا ہے. مانند 5 نمبر نہیں تھے, 10 آدم نہیں بنائے. عدد کتنا تھا؟ 1. ایک کے لیے شرط رکھی, تیرے میں اتنی ہی گنجائش ہے کہ تیرے میں سے ایک آدمی ایک ہی عورت سنبھال سکتا ہے. خدا نے اس کے لیے عدد بتایا کہ پہلا عدد یہ کہ آدمی یعنی شوہر کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 1. شمار کتنا ہے؟ 1. اس میں سے کتنی عورتوں کا شمار نکلنا چاہیے؟ 1. عدد کتنے؟ 1. عورت 1. تو اس کا مطلب ہے اس رشتے میں عدد کتنے؟ 1. ایک مرد, ایک عورت. اس رشتے میں, اس عدد میں سے جو خدا نے اس رشتے کے عدد بنایا ہے, اس عدد میں سے مرد اگر باہر نکلے تو وہ گناہ کرے گا, عورت اس میں سے باہر نکلے تو وہ بھی گناہ کرے گی. اب یہ گناہ بنا کہاں سے؟ اس شرط میں سے باہر نکلنے سے. گناہ آیا کہاں سے؟ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ گناہ ہوگا کیا؟ جو خدا نے قانون اور شرطیں بائبل مقدس میں ہمیں دی ہیں, اگر ہم اس میں سے باہر نکلتے ہیں اس رشتوں کے لیے, باقی گناہ کی بات نہیں میں کری, اس وقت میں ان رشتوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان رشتوں میں کے عدد میں سے جب آپ باہر نکلو گے تو وہ آپ کے لیے گناہ بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے وہ خدا کے مخالف جانا ہوتا ہے. جیسے خدا نے آدم اور حوا سے کو منع کیا کہ یہ پھل نہیں کھانا, وہ خدا کے مخالف گئے اور گناہ ہو گیا. تو گناہ کیا ہے؟ خدا کی تابعداری نہ کرنا, خدا کے مخالف جانا, خدا کی بات نہ ماننا, جو خدا نے رولز بنائے ہیں اس کے مطابق نہ جانا, خدا نے جو اصول بنائے ہیں اس کے مطابق نہ جینا, اور جو خدا نے شرطیں رکھی ہیں اس شرطوں میں نہ رہنا, اور جو خدا نے پرہیزگاری کے دائرے رکھے ہیں اس کے مطابق نہ رہنا, اس میں نہ جینا, تو یہ گناہ ہے. رشتے گناہ نہیں ہیں, میاں بیوی کا رشتہ گناہ نہیں ہے. اس بات کو میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم برا کی شادی سیکھ رہے ہیں, اس کلام کو سیکھ رہے ہیں کہ برا کی شادی جب ہے تو یسوع مسیح اور یسوع مسیح کی بیوی کا رشتہ گناہ نہیں ہے. تو جب گناہ نہیں ہے, جس کو خدا نے بنایا ہے, اس پر آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ کو مسئلہ کیوں ہے؟ اس پر جو خدا نے خود بنایا ہے, اور اگر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو ہم گناہ کریں گے. اگر ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو ہم خدا کے مخالف ہیں, تو ہم خدا کے مخالف ہیں تو ہم گناہ کریں گے. گناہ کریں گے تو خدا سے سزا پائیں گے. خدا کی مخالفت سزا ملے گی. خدا کی جو مخالفت ہے, خدا کے خلاف جانا جو ہے, اسی لیے خدا نے اس رشتے کی مخالفت
نہیں ہمیں دی، بلکہ خدا نے متعارف کرا کے ایک نیا جینڈر ڈال کے اس دنیا میں خدا نے ایک نیا وہ رشتہ جس کو ہم نہیں جانتے تھے، اور ہم صرف اس رشتے کو نہیں، ہم باپ بیٹے کے رشتے کو بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے تو یہودیوں نے بھی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہم جب ان رشتوں کو، پہلی بات ہے ہمارا دل دماغ پاک و صاف ہو جانا چاہیے کہ یہ رشتے زمین کے نہیں ہیں، یہ آسمان سے آئے ہیں، بنانے والا خدا ہے اور خدا روح ہے، خدا کے روح کے اندر یہ پھل ہے، اس پھل میں سے یہ رشتے خدا نے زمین پہ بنائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان پر خدا یہ رشتے جی رہے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ خدا جی رہا ہے باپ اور بیٹے کا، دوسرا رشتہ خدا باپ نے متعارف کرایا تاکہ آسمان پر یہ رشتہ بھی پورا ہو سکے۔ تو رشتے کہاں سے آئے؟ آسمان سے، خدا کے روح میں سے، خدا کے پھل سے۔ سب سے پہلے تو یہ دل دماغ صاف کرنا ہے کہ جو رشتہ ہے وہ پاک ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ پاک ہے، میاں بیوی کا رشتہ پاک نہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ کیوں خدا نے یہ بنایا ہے، اس میں کیسے برائی ہو سکتی ہے؟ ہاں، برائی تب ہے جب آپ اس رشتے کے عدد کے خلاف جائیں گے، جب آپ اس رشتے کی جو شرائط ہیں کہ انسان کے ساتھ شادی کرے اور ایک کے ساتھ کرے، اس میں سے باہر نکلو گے تو یہ گناہ ہے۔ تب گناہ ہے جب آپ اس رشتے میں کسی جانور کے ساتھ شادی کر لیتے ہو، کسی آپ لکڑی کے ساتھ اور پتھر کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، جیسا کہ لوگ اس وقت یروشلم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ برا کی جو بیوی ہے وہ ایک پتھر ہے، یعنی نیا یروشلم۔ خود سوچیں، کیا خدا کی تعلیم یہ ہے؟ کیا رشتے پتھروں کے ساتھ نبھائے جا رہے ہیں؟ رشتہ ایک انسان کے ساتھ نبھاتا ہے، اور جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو خدا نے آدم کے لیے یہی کہا تھا کہ تیری مانند میں بناؤں گا تو تیرا رشتہ بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرا انسان موجود ہونا ضروری ہے۔ کیا نیا یروشلم انسان ہے؟ تو پھر اس کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ خدا نے رشتے انسانوں کے درمیان بنا کے ہمیں بتایا کہ رشتے انسانوں کے درمیان ہو سکتے ہیں، پتھر اور لکڑی کے ساتھ نہیں۔ وہی کام آج کے جو بلیورز ہیں، آج کے جو پاسٹرز ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ پتھر اور لکڑی کے ساتھ رشتے بنانے کی ہندوؤں کی طرح کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے عدد بتایا کہ ایک آدمی اور ایک ہی عورت ہے جو خدا نے خود بنائی۔ خدا نے 6 نہیں نکالی، خدا نے 7 نہیں نکالی، خدا نے 10 نہیں نکالی، خدا نے 4 نہیں نکالی، خدا نے 1 نکالی۔ تو کیا کلیسیا میں کتنے لوگ ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے گناہ تب ہے جب یہ کہا جائے گا کہ چرچ یسوع مسیح کی بیوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس شرط میں سے باہر نکل رہے ہو اور خدا یسوع مسیح کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک لڑکا ایک رویا سنا رہا تھا اپنی، اور وہ کہتا میں نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سب میرے سے شادی کر لو۔ میں اپنی کلیسیا کو، چرچ کو یہ کہتا ہوں آؤ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اگر یہ غیر قومیں سن لیں، وہ کہیں گے کہ ان کا یسوع مسیح ساری دنیا کے لوگوں کو کہتا ہے آؤ میرے ساتھ شادی کر لو۔ تو کیا یسوع مسیح اس عدد میں سے باہر نکل جائیں گے جس کا عدد خدا باپ نے خود بنایا؟ کیا بیٹا ہی باپ کی نافرمانی کرے گا؟ اور جو شیطان ان کو رویا دیتے ہیں، وہ یہ رویا یوٹیوب پہ سارے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں بغیر بائبل مقدس سے چیک کیے کہ کیا یہ ممکن ہے۔ تو عدد میں سے باہر نکل آیا۔ کلیسیا میں ڈھیر سارے لوگ ہیں۔ یہ رشتے کا عدد بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس عدد کو ہی سمجھ جائیں تو ہم یہ جان جائیں گے کہ اسرائیل کی قوم یسوع مسیح کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ چرچ جو کہ ڈھیر سارے لوگوں پر ایک گروپ ہے جس میں ڈھیر سارے لوگ ہیں اور لوگوں پر مشتمل ہے، وہ اس رشتے کے عدد میں سے باہر ہیں، یہ بھی بیوی نہیں ہو سکتے۔ اور پتھر لکڑی کے ساتھ بھی رشتے نہیں بنائے جا سکتے، کیونکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے رشتے انسانوں سے بنائے ہیں۔ جب اولاد انسان پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے خدا نے ہمیں اولاد دی۔ اگر نہیں اولاد تو ہم لوگ کیا صوفے کو، درخت کو اولاد بنا لیتے ہیں، یا جانور کو گھر لے آتے ہیں، آجا تو میری اولاد بن جا۔
یا ہاں انگریز یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انگریزوں کی کوئی پابندیاں اور کوئی پرہیزگاریاں نہیں، میں عام انسانوں کی بات کر رہی ہوں، میں انگریزوں کی بات نہیں کری۔ انگریز کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں عام نارمل وہ انسان جو آدم اور حوا خدا نے بنائے تھے، میں ان لوگوں کی قسم کی بات کر رہی ہوں جو انگریزوں کی قسم ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہی۔ وہ کسی کو بھی اولاد بنا لیتے ہیں اور جانوروں کو بھی چومنا چاٹنا شروع کر دیتے کہ یہ ہماری اولاد ہے، اور اپنے بستروں پر جو بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں ٹریٹ، وہ ان کی مرضی ہے۔ وہ جانوروں کے ساتھ بھی رشتے بنا لیتے ہیں، جو مرضی کر لیتے ہیں، اور بہت سے اور بھی لوگ ہیں، ہندو بھی ایسے کر لیتے ہیں، لیکن خدا نے یہ نہیں بنایا۔ تو ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ عدد سے ہی پتہ چل جائے گا، اور عدد کے ساتھ انسان کا انسان کے ساتھ انسان کی مانند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور تبھی رشتہ بن سکتا ہے، اس کے باہر رشتے نہیں بن سکتے۔ اگر آپ اس عدد اور انسان کا ساتھ ہونا، اس کی مانند انسان ہو کے رشتے میں جاتے ہیں، تو آپ کا کوئی بھی رشتہ وہ ماں باپ کا ہو اور بچوں کا ہو یا میاں بیوی کا ہو، یہ رشتے ناپاک نہیں ہیں، پاک ہیں، لیکن اگر آپ ان شرائط میں سے باہر نکلتے ہو تو یہ گناہ ہے۔ اس لیے برائے مہربانی کہ جو پاسٹرز اور جو لوگ برا کی شادی پتہ نہیں کس کس سوچ میں کہاں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھ جائیں کہ خدا پاک ہے اور رشتہ پاک ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ پاک ہے، خدا نے بنایا ہے۔ تو جو رشتہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے وہ رشتہ پاک ہے، اس کو آپ اسی طرح قبول کریں جس طرح کہ آدم نے حوا کو قبول کر کے اس کو گناہ نہیں سمجھا تھا۔ آپ بھی اپنی سوچ کو بائبل مقدس کے مطابق لے کر آئیں، اور جیزس کرائسٹ اور ان کی جو بیوی ہے ان کے لیے آپ اپنی سوچیں پاک کر لیں۔ اور اگر یسوع مسیح کے لیے آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ چرچ جو ہے وہ بیوی ہے، تو آپ اس رشتے کو گندا اور میلا کریں اپنی سوچ سے، ورنہ یہ رشتہ پاک ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔